बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اے اللہ، اے رحمان و رحیم، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول فرماتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ واقعہ ایک میگزین سے لیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی بڑی بڑی تباہ کاریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ کیسے ہماری ذاتی چیزیں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ہماری استعمال شدہ اشیاء کا کیسے ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہماری قسمت پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں جن کو ماننے سے ہماری عقل انکاری ہوتی ہے اور یوں کہہ لیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی غلطی نے میری تقدیر بدل ڈالی۔ میں اپنے دوست کے بہن کی شادی میں اس کے گاؤں گیا تھا۔ یہ پرسکون جگہ تھی۔ اس گاؤں میں میری حیرت کا مرکز ایک عام سا موچی تھا، لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس کی شہرت کی وجہ اس موچی کے ہاتھ کا ہنر نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا، اور اس کی اس پراسرار عادت کی وجہ سے لوگ اس موچی سے اپنے جوتے مرمت کروانے آتے تھے۔ مجھے اس سے ملنے کا بے حد شوق ہو گیا اور میں اپنے دوست سے اصرار کرنے لگا کہ مجھے بھی اس موچی سے ملنا ہے۔ آخر کون سا ایسا علم ہے اس کے ہاتھ میں جو سب اس کے نہ صرف دیوانے ہیں بلکہ اس کی بے حد قدر کرتے ہیں۔ ہم دونوں اس کی دکان کی جانب چل دیے، لیکن میں تو حیران رہ گیا کہ اس کی نہ تو کوئی دکان تھی نہ کوئی کارخانہ، محض ایک درخت کے نیچے اس نے اپنا اڈا جما رکھا تھا۔ مختصر سے اوزاروں پر مبنی ایک چھوٹا سا صندوق، اس کے بیٹھنے کے لیے ایک خستہ حال کشن اور پیروں میں نہایت بوسیدہ جوتی اس کی ملکیت تھے۔ درخت کی جڑ کے گرد بنے اینٹوں کے پکے تھڑے پر اس کی چھوٹی سی دکان قائم تھی۔ زبیر نے مجھے بتایا کہ اس درخت کی جڑ کو موچی کی ملکیت سمجھو۔ گاؤں والوں نے لاکھ کوشش کی، لیکن اس موچی نے اس جگہ کو کسی قیمت پر نہ چھوڑا۔ اب سب کے سب تھک ہار کر باز آ گئے۔ یہ موچی پچھلے 35 سال سے یہیں پر اپنا اڈا جمائے ہوئے ہے۔ جب زبیر یہ سب بتا رہا تھا اس وقت ہم یہاں سے گزر رہے تھے، لیکن اس وقت یاسین موچی اپنی برائے نام اس دکان میں موجود نہیں تھا۔ مجھے زبیر نے مزید بتایا کہ اس موچی کی شہرت کی ایک اور بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاسین موچی کسی کا جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے آنے والے کل کا حال بتا سکتا ہے اور اس سے آنے والی کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے کچھ حد تک بچ سکے۔ اب میرا تجسس اور بڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح اس موچی سے بات کروں، لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہ تھا۔ ہم یہاں زبیر کی والدہ کے جوتے مرمت کروانے آئے تھے۔ ہم اسی درخت کے تھڑے پر انتظار کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس دوران میں نے زبیر سے پوچھا، یہ کیسا علم ہے اس کے پاس، اور اگر وہ موچی ہے تو وہ اس قدر گہرے علم کا مالک کیسے بنا؟ مجھے بتایا گیا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے اس موچی نے یہاں درخت کی جڑ کے قریب درخت کی چھاؤں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہاں پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ یہاں بیٹھ کر لوگوں کے جوتے مرمت کرتا تھا، لیکن گاؤں میں اور بھی موچی تھے، اس لیے اس کے پاس کام بہت ہی کم آتا تھا۔ کبھی کبھی تو سارا دن خالی گزر جاتا۔ ایک دن شام ہونے کو آ گئی تھی، لیکن اس کے پاس سارے دن میں ایک بھی جوتا مرمت کو نہیں آیا تھا۔ قریب ہی تھا کہ وہ اپنے گھر خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ اسی اثناء میں اس کے پاس ایک نہایت بوڑھی عورت اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آئی۔ وہ بہت غریب تھی،
कपड़ों पर जगह जगह पेवन लगे हुए थे। नंगे पांव खड़ी थी और अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। यासीन के करीब आकर कहने लगी, बेटा क्या तुम मेरा जूता सिलाई कर दोगे? यासीन ने नहायत एहतराम के साथ कहा, क्यों नहीं माँ जी। लेकिन वो बुढ़िया एकदम बोली, मगर मेरे पास तुमको देने के लिए पैसे नहीं हैं। गांव के सभी मोचियों ने मेरे जूते मुफ्त में मरम्मत करने से इनकार कर दिया है। यासीन ने अपना सामान जमीन पर बिछाते हुए उस बूढ़ी को एहतराम से वहां बिठाया और कहा, माँ जी, बेटे कभी अपनी माँ से पैसे लेते हैं क्या? लाए मैं आपके जूते मरम्मत कर दूं। ये कहकर यासीन ने जूते, जो कि बेहद कीचड़ज़दा थे, अपने हाथ में ले लिए। वो बूढ़ी कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, मुझे लगता है इन जूतों का सही हकदार मुझे आज मिल गया है। बुढ़िया के अल्फाज सुनकर यासीन चौंक पड़ा। उसने दिल में सोचा, इतने बोसीदा जूतों को अब भी किसी की मलकियत होना चाहिए है क्या? लेकिन खैर, वो अम्मा के एहतराम में खामोशी से इसकी बातें सुनने लगा। बुढ़िया ने अपनी बोसीदा कमीज की जेब में से एक अकीक की अंगूठी निकाली और यासीन को दे दी। साथ ही साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, जैसे कुछ पढ़ रही हो। फिर उठी और उस दरख्त के गिर्द एक दायरा खींचकर कहने लगी, ये लो बेटा, आज से मेरा सारा इल्म तुम्हारा हुआ। तुम जब भी यहाँ बैठकर काम करोगे, इन जूतों को पहने रखना और इस अंगूठी को भी। इसके बाद वो बूढ़ी यासीन के पास से चली गई। यासीन को कुछ समझ न आया, लेकिन उसने बुढ़िया की सभी बातों पर अमल किया। वो जब भी अपने अड्डे पर काम करता, उन जूतों को पहने रखता। उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती। एक वक्त वो भी था जब पूरा दिन एक भी ग्राहक न आता था। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि यासीन मोची के पास ग्राहकों की बड़ी लाइन खड़ी रहती। उस वक्त यासीन की उम्र 32 बरस थी। यासीन का काम खूब चलने लगा। शुरू में एक दो बार यासीन ने महज आजमाने की गरज से वो जूते उतारे, मगर जल्द इसको एहसास हो गया कि वो अब इन जूतों के बगैर नामुकम्मल है। अभी हम ये सब बातें कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद यासीन मोची नमूदार हुआ। मैं उसे गौर से देख रहा था। वो नहायत सादा शख्सियत का मालिक था। अब उसकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब थी। दुबला पतला जिस्म, नजरें नीचे किए, सादा सी चाल के साथ वो सलाम करते हुए हमारे दरमियान आ बैठा। हाँ, उसकी आंखें गहरी जर्द रंग की थी। उनमें कोई खास कशिश नहीं थी, लेकिन एक अजीब सा तासुर लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जिस पे मुझ पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई। जुबैर ने खाला जान के जूते यासीन को थमा दिए। वो खुश असलूबी से इन्हें सलाई करने लगा अपने काम में, मगर अचानक रुक गया और कहने लगा, जुबैर बेटा, अगर तुम्हारी वालदा को कोई बहुत ज़रूरी काम दरपेश ना हो तो उन्हें किसी तवील सफ़र पर जाने मत देना। जुबैर ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या मालूम हुआ आपको? यासीन मोची ने जवाब दिया कि ख़तरा है, और वो भी मौत का ख़तरा, लेकिन अगर तुम एहतियात करोगे तो मुसीबत से बचा जा सकता है। दरअसल यासीन किसी भी जूतों को हाथ लगाकर उसके माजी और मुस्तकबिल को भांप सकता था, और यही वो पुरस्कार इल्म था जो बुढ़िया इसे देकर गई थी। हम जूते लेकर वापस पहुंचे तो पता चला कि कुछ दूर के रिश्तेदारों ने एतराज़ किया है कि अगर जुबैर की वालदा शादी का दावतनामा खुद लेकर नहीं आएंगी तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। लाख कोशिशों के बावजूद खाला जान को दूसरे शहर जाना पड़ गया, और रास्ते में बस को एक हादसा पेश आ गया और बस एक खाई में जाकर गिर गई और खाला जान का इंतकाल हो गया। उनका हंसता बसता घर मौत के मातम में तब्दील हो गया। मेरी तो अकल मौकूफ होकर रह गई थी।
کہ کیسے ایک شخص جوتوں کو ہاتھ لگا کر بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ کچھ دنوں بعد سادگی سے شادی ہو گئی۔ اب میں نے واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ زبیر مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا۔ اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا اور ہم اسے سلائی کروانے کے لیے یاسین موچی کے پاس لے گئے۔ یاسین بھائی نے میرے جوتے سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو کچھ دیر بعد لے لینا۔ پھر کچھ دیر رک کر مجھے مخاطب کر کے بولا، واہ بھائی، تم قسمت کے تو بڑے دھنی ہو، آنے والے چند سالوں میں ہی تم بلندیوں کو چھوؤ گے۔ میں حیران تھا، حالانکہ میں اس کی پیشن گوئی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، پھر بھی میرے یقین میں کچھ کمی سی تھی۔ خیر، ہم سامان سمیٹنے اور واپسی کی تیاری کرنے واپس چلے گئے۔ شام کو میری واپسی کی ٹرین تھی۔ ہم جوتا لینے یاسین کی دکان پر پہنچے، لیکن یاسین موچی وہاں موجود نہ تھا۔ اس کے شاگرد نے مجھے جوتا دینے سے منع کر دیا کہ وہ خود آ کر دیں گے، لیکن ٹرین کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ میں اسے زور دینے لگا تو شاگرد نے 3 جوڑے میرے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگا، یہ لیجئے، جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ میں نے اپنے جوتے کی پہچان کی اور گھر لے آیا۔ گھر واپس پہنچا ہی تھا کہ میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا۔ یاسین کے ان الفاظوں کو زینہ بنائے میں بلندیوں کے خواب دیکھتے ہوئے جرمنی پہنچ گیا، لیکن میری قسمت نے اپنا پانسا پلٹ لیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حادثے کی بنا پر مجھے جیل ہو گئی، وہ بھی 5 سال کے لیے۔ اس دوران مجھے بے حد تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ ہر لمحہ میں نے رو رو کر گزارا، ہر رات مجھے موت جیسی لگی۔ میں ہر وقت دل ہی دل میں یاسین کو کوستا رہتا اور سوچتا کہ جس دن میں یہاں سے چھوٹ گیا سیدھا اس کے پاس جاؤں گا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے درخت کے گرد گھسیٹوں گا، اور بالآخر وہ قیامت کے اس 5 سال ختم ہو گئے اور میں اپنے دلی عہد کے مطابق واپس وطن پہنچتے ہی سیدھا یاسین کے پاس پہنچا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون کے آنسو اتر آئے۔ وہ بھی جیسے مجھے بھانپ گیا تھا، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس پر چلانے لگا اور اسی کیفیت میں سارا واقعہ سنا ڈالا۔ یاسین نے مجھے نہایت افسوس سے دیکھا اور کہنے لگا، دیکھو، جب میرے شاگرد نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہارے جوتے خود تمہیں آ کر دوں گا، تب تم نے کیوں زبردستی کی؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اپنا ہی جوتا لے کر گئے تھے؟ میں قدرے حیرت میں آ گیا اور یاسین کا گریبان چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے سوچ کر یاد آیا کہ ہاں، اس دن 3 جوڑے تھے جن پر نام نہیں لکھا ہوا تھا، اور وہ تینوں تقریباً ایک ہی جیسے دکھائی دیتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے جوتے کی پہچان کی اور لے گیا۔ یاسین نے کہا، نہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تمہارے جوتے آج بھی میرے پاس ہیں۔ تم اس دن کسی اور کا جوتا لے گئے تھے، میں نے اسے نیا جوتا خرید کر دے دیا، اور میں کسی کا نام جوتوں پر نہیں لکھتا، اس لیے اپنے شاگرد کو کہہ گیا تھا کہ جوتا میں خود واپس آ کر ہی دوں گا۔ تم جس کا جوتا پہن کر گئے تھے اس کی قسمت میں 5 سال کی قید لکھی ہوئی تھی، سو وہ تمہیں جھیلنا پڑی۔ تمہاری قسمت تو واقعی بلند ہے۔ اب تم اپنا جوتا لے لو مجھ سے۔ یاسین کی باتیں خنجروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئیں۔ مارے دکھ کے میرا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ یاسین نے میرے جوتے مجھے واپس دیے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ چند ہی ماہ میں مجھے میری نوکری میں اس قدر ترقی ملی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میری عقل آج تک یاسین کی پراسرار شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن ایک بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اپنی چیزوں کا بھرپور خیال رکھنا کتنا اہم ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔
اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ تو ملتے ہیں ناظرین ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میری طرف سے چھوٹوں کو بہت پیار اور بڑوں کو محبت و بھرا سلام۔ اللہ نگہبان۔